عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ جو حرم کے باہر سبیل تقسیم کرتے ہیں اس کا مسئلہ ہی امیر ہو تو نہ لو، غریب ہو تو لے لیا کرو۔ میری بیٹی فاطمہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شہاب کیسر کی والدہ فوت ہو، اللہ مغفرت فرمائے۔ حافظ جمیل اور اس کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ والد نے ترکے میں صرف ایک مکان چھوڑا ہے تو بالکل بہن کو بھی حصہ ملے گا۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، نہ ملے تو حتیم میں، ورنہ ساری مطاف کی جگہ میں جہاں چاہیں پڑھ لیں۔ خالہ کی شادی، اللہ والدین کی بھی شادی نہیں، سب کو آسان فرمائے۔ میری پھپھی کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جانوروں کا ڈاکٹر بننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، ان کا علاج بھی تو ضروری ہے۔ جانور جو ہیں وہ ذی روح نہیں ہے، روح والی چیز ہے، ان کو کھاتے بھی ہو، دودھ پیتے ہو تو علاج نہیں کرواؤ گے۔ حرم شریف میں مکھی مارنا کتنا ہے، جتنا تو ہو سکے مکھی مارا کرو، کوئی نہ رہے مکھی۔ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ آخرت میں ہوگا انشاءاللہ۔ قیامت میں جو دیدار ہوگا سب پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس کی رؤیت میں کوئی شک نہیں، اسی طرح تم اپنے اللہ کی زیارت کرو گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ منصور حلاج کا کیا واقعہ ہے اللہ عالم، مجھے نہیں پتہ، تاریخی باتیں ہیں۔ میری باجی کے شوہر کی نوکری، اس کو کہیں استغفار زیادہ پڑھے۔ میٹرک کے امتحانات ہیں، اللہ کامیاب کرے۔ ماموں پہ بہت قرضے ہیں، استغفار پڑھا کریں، انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ ہمارے چاچے کی 13 سال کے بعد اللہ بچے کی خوشی دے رہے ہیں، اللہ صحت و سلامتی سے ولادت ہو اور صحت و سلامتی والی اولاد نصیب کریں۔ حافظ قرآن ہوں، بھول جاتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا، اپنی طرف سے کوئی لگے رہو، پھر تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھا انسان بنوں، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے۔ مجھے لوگوں کے برے رویے تنگ کرتا ہے، ان کو نصیحت کیا کرو، تبلیغ کیا کرو، دعوت دیا کرو کہ برائی چھوڑو، اچھائی اختیار کرو۔ دونوں سیٹوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واہدنی واعف عنی یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، نہ آئے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ فرض نماز میں آپ دعا نہ مانگیں، البتہ نفل نماز ہے یا سنتیں ہیں تو سجدے میں آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ طائف سے بغیر احرام کے ہے تو عمرہ بھی کرے ورنہ دم دینا پڑے گا۔ طائف میقات ہے۔ ایک آدمی نے حالت احرام میں کعبے کو چوم لیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن نہیں چومنا چاہیے۔ دوسرے آدمی نے عمرے کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے اور کپڑے بدل لیے، اس پر دم ہے، لیکن بال بھی تو کٹوائے نا، جب تک بال نہیں کٹوائے گا وہ احرام میں ہے، جتنی غلطیاں کرے گا اتنی دم پڑتے جائیں گے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی، جو سامان دیا تھا انہوں نے واپس کر دیا ہے، جو انہوں نے زیور میری بیٹی کو دیا تھا وہ انہوں نے واپس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بھئی سامان دے دیا ہے تو زیور تو تمہاری بیٹی کے پاس ہوگا، ان کے پاس تو نہیں ہے، وہ کیا دیں گے؟ شرعی طور پر جو زیور آپ کی بیٹی کو انہوں نے دیا تھا وہ آپ کی بیٹی کی ملکیت ہے، اور کس کی ملکیت؟ میرے بیٹے نے بیوی کو طلاق دی، اس کی ایک بیٹی ہے، اب بیٹی ہم رکھیں، اگر چھوٹی ہے تو ماں کے پاس رہنے دیں، جب بڑی ہو تو آپ لے آئیں۔ آدمی طواف کرتے کرتے تھک جائے تو بیٹھ جائے، آرام کر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آب زمزم سے دوسرا پانی نہ ہو وضو کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے 3 دفعہ لکھ کے طلاق لکھی ہے، اب وہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے، ارادہ نہیں سے لکھا کیوں ہے؟ طلاق ہو گئی۔ میسر شادی اسی طرح جیسے باقی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کبوتر چوک پر روڈ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں، مسجد کی جماعت تو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اگلی چھوٹی بہرحال چھوٹی جماعتوں کو چھوڑیں جب تک اگلی صف میں نظر نہ آئے۔ حرم کی نماز نہیں ہوگی، ان کی اپنی نماز ہوگی۔ چوری کے ذریعے معلومات حاصل کر کے، مجھے نہیں پتہ کس چیز کی چوری کریں گے، آپ پھر شیئر لیں گے۔ عمرے کے بعد گنجا ہونا ضروری، ہاں ضروری ہے اور افضل ہے۔ اگر بال بڑے ہیں تو کٹوا بھی سکتے ہیں، لیکن چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر نفلی طواف ہے، عورت کے چہرے پر کپڑا لگ جائے کوئی بات نہیں، بلکہ پردہ رکھے، کپڑا لٹکا کے رکھے۔ جو لوگ کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں تو صف کے برابر رکھیں بس، تاکہ دوسرے صفوں کے قریب برابر ہو۔
مجبوری نہ ہو تو اسلامک بینکنگ سے ہم قرضہ لے کے بڑی گاڑی لیں، تو اگر اسلامی طرز پہ قرضہ ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آ کے جماعت میں مل جائیں، سنتیں بعد میں پڑھیں۔ ہاں اگر ہمیں یقین ہے کہ جماعت کی ایک رکعت ہمیں مل جائے گی تو مسجد سے باہر کھڑے ہو کے پہلے سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نیچے لکھا تو ہے آپ نے مکی صاحب، تو نام کا پتہ تو ہے آپ، پھر میں کیا بتاؤں؟ کہتے ہیں جی پہلے آپ کی زبان کون سی ہے اور آپ بلوچ کون سے ہیں، کوئی رشتہ کرنا ہے آپ نے مجھ سے کیا؟ اگر رشتہ داری کا ارادہ ہو تو پھر میں تفصیل بتا دوں گا، ورنہ کوئی بھی ہو، یا بلوچ ہو افغان ہو، کوئی ہو، اللہ کے دین کا کام کرے بس۔ شیعوں کا نماز جنازہ نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ان میں کوئی سبی ہو کافر ہو، تو کافر کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن ہم آپ کو یقین تو کوئی نہیں نا، عمرہ کر کے اس کا اجر سب کو پہنچا سکتا نہیں جناب، ایک کے لیے ایک۔ مدینے سے واپسی مکہ عمرے کے لیے باب السلام کو جس دروازے سے آ جائیں کوئی پابندی نہیں، طواف کا ثواب بھی ایک کے لیے ایک۔ دوران طواف اپنی زبان میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، ایک طواف میں ایک کی نیت کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں داڑھی کا بال اگر ٹوٹ کے گر گیا کوئی بات نہیں۔ اگر زیور کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں بلکہ اس کی قیمت سے بھی زیادہ دیتے ہیں، چوری ہو سکتی ہے، چوری تو سب کی ہو سکتی ہے، حلال مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ تو ایک تجربہ ہے لوگوں کا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ احرام کے بعد اگر احرام باندھنا ہے آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، بغیر نماز کے لبیک بعمرۃ لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ میرے چچا بیمار ہیں، پریشان، اللہ ان کی پریشانی بیماری دور کرے۔ میری والدہ 11 سال سے بستر پر ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ بار بار عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ میرا نام ساجدہ ہے، مجھے دل کی بھی بیماری ہے، شوگر بھی ہے، وہی میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ پورے مکہ جو ہے وہ حرم ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، بہرحال ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا، لیکن چونکہ قیامت قریب ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے استاد تھے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، میرے والد صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں بلڈنگیں اونچی بننی شروع ہو جائیں تو علامات قیامت، بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک تو جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائیں، اذا کثرت الاشجار والمیاہ، ہم جب پہلے آئے تھے چھوٹے بچے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا، اب تو سب درخت ہی درخت ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ، اگر مکے کی پہاڑیوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ اب دیکھ لو ساری ٹینکیاں پہاڑیوں پر ہے کہ نہیں؟ الفاظ میں، مینا میں، مزدلفہ میں پہاڑیاں ٹینکیاں کہاں ہیں؟